الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ والرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آئے حضور زیست کا سامان مل گیا آئے حضور زیست کا سامان مل گیا خالی تھے دو دامن کو دامان مل گیا قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا گر تو می خواہی کے مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین کرام ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ ہے 1443 ہجری
نومبر 2021۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کم و بیش۔ ہر نبی کو شریعت عطا فرمائی، کتاب یا صحیفہ عطا فرمایا، ہدایات عطا فرمائی۔ مقصد یہ کہ وہ اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ انسان اپنی خواہشات پر نہ چلیں، اپنی مرضیات پر نہ چلیں، اپنی چاہت پر نہ چلیں، من چاہی زندگی اختیار نہ کریں بلکہ رب چاہی زندگی اختیار کریں۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ رب نے جو پروگرام انسانوں کو دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ نبیوں نے اس پروگرام کو، جس کو دین کا نام دیا گیا، اور اس منشور کو جو اللہ نے انہیں لائحہ زندگی، لائحہ عمل بنا کر دیا، جس کو شریعت کا نام دیا گیا، انسانوں تک پہنچانے میں کما حقہ اپنی پوری کوشش کی۔ یہاں تک کہ کئی نبی ہجرت پر مجبور ہوئے، ان کی قوموں نے پیغام خدا کو تسلیم نہ کیا، کئی نبی جلا وطن ہوئے، کئی نبی ان کی قوموں نے ان کو ستایا، کئی نبی جام شہادت نوش کر گئے۔ بڑے بڑے سخت اور دشوار مراحل سے انبیاء اکرام گزرے، لیکن اللہ کا پیغام انسانوں تک، امتوں تک پہنچایا۔ آخر میں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر، آخری وحی کا محبت بنا کر، آخری شریعت عطا فرما کر سسکتی پلکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت کی طرف روانہ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت واقعہ ہی انسانوں کو نبی کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے طور پر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ معاشرے افراتفری کا شکار تھے، اخلاقیات کو لوگ بھول چکے تھے، ایک دوسرے کے حقوق سے نابلد تھے، دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دین انسانیت، انسانوں کو انسانیت ہی تو سکھاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جب مبعوث فرمایا تو بڑی شان دے کر مبعوث فرمایا، بڑا مقام دے کر مبعوث فرمایا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی نبی ہوتا ہے
وہ اس وقت کے، اس زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، حسین بھی ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے، اور اعلیٰ شخصیت اور اعلیٰ پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے، سچائی، امانت، امانت داری کا مربع ہوتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا یہ وزیر اعظم صادق نہیں، یہ وزیر اعظم امین نہیں، اور کئی صادق اور امین ہونے کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اصل صادق اور امین پیغمبر ہوتا ہے، اور جہاں صداقت اور امانت کا آغاز ہوتا ہے وہاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی مہر لگتی ہے۔ جس مقام پر میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے در یتیم قدم رکھیں، اس مقام سے سچائی کے، امانت کے، امانت داری کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اصل نبی ہی صادق اور امین ہوتا ہے، کوئی اور بندہ پوری طرح 100% تکڑی کے طور پر صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی بھی اس لیے صادق اور امین ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے خطا سرزد نہیں ہوتی۔ نبی کے بعد مقام صدیقیت ہے، پھر آگے مقام چلتے چلے جاتے ہیں۔ جس کو جو مقام ملتا ہے اس مقام کے لحاظ سے اسے صداقت بھی عطا ہوتی ہے، اسے امانت بھی عطا ہوتی ہے، لیکن نبی کی صداقت اور امانت کا پرتو انہیں عطا ہو سکتا ہے، اس صداقت کا کروڑواں حصہ تو عطا ہو سکتا ہے، لیکن کامل، مکمل، اکمل صداقت اور امانت صرف پیغمبر کو عطا ہوتی ہے۔ تو نبی صادق بھی ہوتا ہے، اور نبی امین بھی ہوتا ہے، اور نبی فہم والا بھی ہوتا ہے، اور نبی فہیم بھی ہوتا ہے، نبی عقل والا بھی ہوتا ہے، اور نبی عقیل بھی ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ حسن والا بھی ہوتا ہے، اور نبی حسین بھی ہوتا ہے، نبی جمال والا بھی ہوتا ہے، اور نبی جمیل بھی ہوتا ہے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے انہیں مقام اور مرتبہ اس طرح عطا کیا ہوتا ہے کہ شاعر کہنے پہ مجبور ہو جائے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے جب ایسے مراتب عطا کیے کہ شخصی لحاظ سے بھی کامل، علمی لحاظ سے بھی کامل، فہم کے لحاظ سے بھی کامل، معاشرت کے لحاظ سے بھی کامل، ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو پھر اس نبی کی پیروی کرنا امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے اللہ نے کائنات کے رب نے، کائنات کے پروردگار نے امام الانبیاء کو وہ مقام عطا کیا کہ جو سابقہ نبیوں کو بھی عطا نہیں کیا۔ مقام محبوبیت، یوں تو ہر نبی اللہ کا محبوب رہا ہے، ہر نبی اللہ کی محبوبیت کے مقام پہ رہا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو بھی، آدم علیہ السلام ہو کہ نوح علیہ السلام ہو،
کہ شیس علیہ السلام ہو، کہ ادریس علیہ السلام ہو، کہ دانیال علیہ السلام ہو، کہ یوشع علیہ السلام ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، کہ ابراہیم علیہ السلام ہو، کہ اسحاق علیہ السلام ہو، کہ یعقوب علیہ السلام ہو، کہ یوسف علیہ السلام ہو، کہ یعقوب علیہ السلام ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، اللہ نے کسی کو بھی اپنا محبوب قرار نہیں دیا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے اور وہ آمنہ کا در یتیم ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی پیروی کو بھی واجب قرار دیا ہے اور اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اپنے پیغمبر کی، امام الانبیاء کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے اور اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے، اپنی محبت کی سند قرار دیا ہے کہ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں بھی مقام محبوبیت عطا کر دینا میرے پروردگار کا کام ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پہ عنایات کرے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پہ برکات کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ نزول رحمت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قدم قدم پر سپورٹ کرے اور مقام محبوبیت کا مرتبہ عطا کرے، تو اس کے لیے ایک ہی کسوٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بتائیے یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے کہ اللہ کے محبوب کی پیروی کرنی ہے؟ صحابہ نے کی ہے، اس لیے تو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ صحابہ نے کی ہے اور کر کے دکھائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ہر ادا سے صحابہ کو پیار تھا، نہ صرف یہ کہ آپ کی ہر سنت سے صحابہ کو پیار تھا، نہ صرف یہ کہ آپ کے ہر انداز سے صحابہ کو پیار تھا، نہ یہ کہ آپ کی ہر ہدایت سے صحابہ کو پیار تھا، بلکہ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے وہ اس قدر پیار کرتے تھے کہ کٹ گئے، مر گئے، جان سے چلے گئے، لیکن اپنے پیغمبر پر آج نہیں آنے والے۔ وہ میں آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں یہ بات کہ دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ خواتین آئیں، مکے کی، مدینے کی کچھ خواتین آئیں، اور ان خواتین نے آ کر ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ اماں جی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ ساری کائنات کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ نے جمع کر دیا تھا، کہ ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اور باقی آدھا حسن ساری کائنات کو تقسیم کیا۔ اور مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسفی کو دیکھا اور اس کے لیے بھی اسپیشل اہتمام کیا گیا تھا کہ جب زلیخا کو مصر کے سرداروں کی، وزیروں کی، مشیروں کی عورتوں نے، امراء کی عورتوں نے تانا مارا کہ دیکھو یہ کیسی بادشاہ زادی ہے کہ جو اپنے غلام پر ہی قربان ہو گئی، جو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی،
جو اپنے غلام کے سامنے دل ہار گئی، یہ کیسی بادشاہ زادی؟ اس کی محبت کیا، اس کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اس کی محبت کا معیار کیا ہے کہ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی؟ زلیخا کو یہ شہر کے امراء وزراء، ان کی عورتوں کا یہ تانا تیر کی طرح لگا، تو اس نے ایک بڑی ضیافت اور دعوت کا اہتمام کیا، انتظام کیا، سب عورتوں کو بلا بھیجا، سب عورتیں زلیخا کے محل میں اکٹھی ہو گئی، کھانے لگائے گئے، سجائے گئے، کمرے مہکائے گئے، قالین پردے لگائے گئے، بڑا اہتمام کیا۔ آخر ایک تو تھی دعوت بادشاہ زادی کی، اور دوسرے تھی دعوت جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ مقام عشق کی، اور اپنا محبوب دکھانا چاہتی تھی زلیخا۔ تو آپ سوچیں کہ اس دعوت کے اہتمام کی کیا بات ہے کہ جو کہ اس بات کے لیے سجائی گئی کہ آؤ میں تمہیں اپنا محبوب دکھاؤں۔ اس میں کیا کوئی کمی رہ گئی ہوگی بھلا؟ نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سجاوٹ میں، نہ بناوٹ میں، نہ استقبال میں، نہ اہتمام میں، نہ انتظام میں، سیلیبریشن میں کوئی کمی نہیں رہی ہوگی۔ زلیخا نے فل اہتمام کیا۔ شہر کی عورتیں آ گئی، کھانا لگایا گیا، کھانا چنا گیا، کھانے میں مشغول ہو گئی، کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد ان کے رواج تھا نا کہ کھانے کے ساتھ، اب بھی رواج ہے نا کہ کھانے کے ساتھ پھل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے کئی اہتمام بنا رکھے ہیں، اور امراء کے پھر اپنے سٹائل ہے کہ صبح کے ناشتے میں یہ چیز ہوگی، دوپہر کے کھانے میں پھل فروٹ ہوں گے، رات کے کھانے میں ساتھ مٹھائی ہوگی، مختلف اہتمام ہے۔ زلیخا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب اہتمام کر دیا، اور اہتمام کر کے وہ کھانا جب کھا لیا تو تازہ فروٹ جو تھے ان کے سامنے سجا دیے، لیکن ایک کیا کام کہ فروٹ کاٹ کر نہیں رکھے۔ آج تو ہم ختم بھی دلواتے ہیں نا تو 4 گھنٹے پہلے ہی فروٹ کو کاٹ لیتے ہیں، کیلے کالے سیاہ ہوئے ہوتے ہیں، چلو بھی مولوی کھاؤ۔ سیب بھی خراب ہو جاتے ہیں، کاٹ کے رکھتے ہیں کسی کوئی پھاڑی زیادہ نہ لے جائے، بھئی جے کھونا ہی ہے تو پھر پیٹیاں دیا پیٹیاں لے آؤ، تو پھر ثابت پھل رکھو۔ ثابت پھل رکھے زلیخا نے، اور پھر ان کے کاٹنے کے لیے 7 چھریاں بھی رکھ دی۔ اب چھریوں کو اٹھایا، این اس وقت جب چھریوں کو اٹھایا اور پھل کاٹنے کے واسطے ان کی طرف بڑھائے، چھریوں کو پھل کاٹنے کی طرف بڑھایا گیا عورتوں کی طرف سے، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم صادر کیا کہ ان کے سامنے سے تو ذرا نکلو، ان کے سامنے تو ذرا آؤ، اخرج الیہن، اخرج علیہن، ان کے سامنے تو ذرا آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے لیے پردے اٹھائے گئے، ایک کمرے سے وہ نکلے، ان کے سامنے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو جانا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے جب پردے ہٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ عورتیں جو پھل کاٹ رہی تھی، یوسف کا حسن دیکھ کر، یوسف کا جمال دیکھ کر، یوسف کی حسین و جمیل شکل دیکھ کر وہ بے خود ہو گئی، انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا، اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، خون جاری ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام گزر بھی گئے، وہ دم بخود ہو کر دیکھتی رہی۔ جب یوسف گزر گئے تو پھر جا کر درد کا احساس ہوا، پھر ان کو محسوس ہوا کہ ہم نے تو پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ زلیخا دیکھ کے ہنس رہی تھی، اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو زلیخا فوراً بول اٹھی، ہاں یہ وہ تھا
کہ جس پہ میں نے اپنا دل ہارا ہے، اور میں یہ مانتی ہوں کہ میں نے اپنا دل اس پہ ہار دیا ہے، میں اس کے سامنے ہار گئی ہوں اور میں اس پر عاشق ہو گئی ہوں، میں یہ مانتی ہوں یہ میرا غلام ہے، لیکن جس کے ایک جلوے کو دیکھ کر تم برداشت نہیں کر سکی اور اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا ہے، یہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، بتاؤ میں کیسے برداشت کروں؟ یہ جو ہر وقت میرے سامنے جلوہ افروز رہتا ہے، بتاؤ میں اس کے حسن کو کیسے برداشت کروں؟ تو زلیخا کے سوال پر پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے کہ ان میں سے اکثر عورتیں یہ تمنا لے کے روانہ ہو گئیں، یہ تمنا لے کر روانہ ہو گئیں کہ یوسف ہم سے بھی کوئی دوستی کا تقاضا کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں۔ یہ کیفیت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، انتہائی باسلیقہ فرماتی ہے عورتوں کا بیان سن کر، ہاں میں مانتی ہوں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا تھا، اور زنانان مصر ان کے حسن کے جلوے کو برداشت نہ کر سکی، ان کے حسن کی تاب نہ لا سکی، اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میرے محبوب کو، میرے رسول کو، اللہ کے محبوب کو جنہوں نے دیکھا ہے، عورتوں نے نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے اور جب ایمان کی نظر سے دیکھا ہے تو انہوں نے انگلیاں نہیں کاٹی ہیں، انگلیوں کے پورے نہیں کاٹے ہیں، بلکہ انہوں نے گردنیں بھی کٹا ڈالی ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے تو گردنیں ہی کٹا ڈالی۔ جنگ احد کے اندر پاک پیغمبر کفار کے نرگے میں آ گئے ہیں، سب طرف سے کفار آپ پر حملہ آور تھے، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پکارا، 7 انصار آپ کے سامنے جوان موجود تھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میں محمد کا دفاع کرے اور میں اس کو جنت کا ٹکٹ کاٹ کر دے دوں؟ ایک اٹھا، اس نے حضور کا دفاع کیا، کٹ گیا۔ دوسرا اٹھا، حضور کا دفاع کیا، کٹ گیا۔ تیسرا اٹھا، حضور پر قربان ہو گیا، اور چوتھا اٹھا، حضور پر قربان ہو گیا۔ پانچواں اٹھا، حضور پر قربان ہو گیا، حتیٰ کہ ساتوں کے ساتوں انصار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے، لیکن پیغمبر پر آج نہیں آنے لگے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ زنانہ نے مصر نے انگلیاں کاٹی، لیکن پیغمبر کے صحابہ نے تو گردنیں ہی کٹا ڈالی۔ عشق کا مزہ تو آیا ہے نا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق یہ عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ اگر عقل آڑے آ جائے تو پھر عشق نہیں رہتا۔ عقل سے ماورا حیثیت کا نام، عقل سے ماورا کیفیت کا نام ہی عشق ہے، اور صحابہ کرام اس مقام عاشقی پر فائز تھے، بلکہ اس سے بہت اوپر چلے گئے تھے۔ پھر زیاد بن سکن آگے بڑھتے ہیں، یہی مقام احد ہے۔ حضور علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں، حضور کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، کفار کی طرف پشت کر دیتے ہیں۔ جو بھی تیر آ رہا تھا زیاد بن سکن کی پشت پہ آ رہا تھا۔
اسی جنگ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. کافر بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو وقتی طور پر بڑا نقصان ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ہدایات ان کو ہدایات دی تھی کہ پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، پہاڑی کو چھوڑ بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے کفار نے پلٹ کر حملہ کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے پہ حملہ ہو رہا تھا. اور صحابہ کرام نے اس طرح دفاع کیا ہے کہ خدا کی قسم کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. کائنات ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. زیاد بن سکن دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر آ رہا ہے. زیاد بن سکن اپنی پشت پہ برداشت کر رہے ہیں، تیر آ رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تیر لگتے لگتے ساری پشت جو ہے وہ تیروں سے بھر گئی. جام شہادت تو نوش کر لیا لیکن پیغمبر کی عصمت پہ آنچ نہیں آنے دی. اما عائشہ صدیقہ نے صحیح فرمایا نا کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے انگلیاں نہیں کاٹی، گردنیں ہی کٹا ڈالی، بچوں کو یتیم کرا دیا. اور یہ صحابہ کرام اتنی آپ سے محبت کرتے تھے. پھر آپ نے کئی مقامات پر صحابہ کرام کو خطاب کر کے سمجھایا، تعلیم دی. میں نے پچھلی مرتبہ میں بیان کیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. حضور نے فرمایا عمر ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تک تیرا ظرف ایمان انکمپلیٹ ہے. شاید امت کو سمجھانا چاہتے تھے، ورنہ عمر کو جو مقام حاصل تھا وہ تو بڑا ہی بلند تھا، تو آپ کی دعا کا ثمر تھے. 17 مقامات ایسے ہیں قرآن میں کہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے زمین پر دی اللہ نے وہی بنا کر عرش سے نازل کی، اور جس کو میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے عبقری قرار دیا کہ اپنا خواب سنایا کہ ایک دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے سیر ہو کر پی لیا، اور بعد میں حضرت عمر کو پیش کیا. عمر نے اتنا پیا کہ بانچوں سے باہر آنے لگا اور ناخنوں سے باہر آنے لگا. خواب حضور نے سنایا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کی تعبیر بھی بتائیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے اتنا علم عطا کرے گا، اتنا علم عطا کرے گا کہ وہ علم جو ہے وہ اوور فلو ہو جائے گا. دودھ اوور فلو ہوتا دکھایا گیا نا. میں اپنی زبان سے کہا آپ کو سمجھانے کے لیے آج کہ اتنا علم عطا کرے گا، اللہ تجھے اتنا علم عطا کرے گا کہ تیرا ظرف بھر جائے گا. لہذا میں یہ سوچتا ہوں کہ امت کی تعلیم کے لیے ایک فاروق ہیں، ایک نبی ہیں، پیار محبت کی گفتگو ہے. اور عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری جان کے علاوہ آپ ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں. حضور فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان انکمپلیٹ ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا. تو دوسرے ہی لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ
آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، میرے والدین سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کائنات سے زیادہ عزیز ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا آلان یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ جب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دکھایا گیا۔ حضور پاک کو حضرت عمر کا محل دکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام معراج سے واپس آ گئے اور آ کر حضرت عمر کو بتایا۔ عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا عمر میں نے تیرا جنت میں محل دیکھا ہے، بڑا حسین و جمیل، بڑا عالی شان، لیکن ایک بات ہے کہ میں تیرے محل میں داخل بھی ہونا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں حضور نے دل لگی سے فرمایا یا حقیقت میں فرمایا، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، یا جس کو بیان فرما رہے ہیں وہ جانے۔ میں تیرے محل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن عمر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا عمر کہیں غصہ ہی نہ کر جائے، میں اس کے بغیر پوچھے اس کے محل میں داخل ہو رہا ہوں۔ پھر عمر کی سنیے، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، یہی کہا کرتے تھے صحابہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے غصہ ہو سکتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے غصہ ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، فرمایا میں نے تیرا محل دیکھا ہے۔ یہ ہے وہ عمر، مقام عاشقی صحابہ کو حاصل تھا، اور یہ ملا کس لیے، کس طرح ملا، کس طرح ملا؟ آپ کی پیروی میں ملا، آپ کی اطاعت میں ملا، آپ کے اسوہ حسنہ میں ملا۔ تو میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ اللہ کا محبوب امام الانبیاء ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ اللہ اپنے نبی کے اسوہ کو، اپنے نبی کے طریقے کو، اپنے نبی کی سنت کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دے رہا ہے۔ وہ اللہ رول ماڈل قرار دے رہا ہے کہ تم اپنے نبی کو دیکھو، اپنے نبی کو گویا آئینہ بنا لو، اپنی شکل کو دیکھو کہ تمہاری شکل جو ہے وہ تمہارے نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری حکومت، تمہاری وزارت، تمہاری عمارت، تمہارا سارا کچھ، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے مطابق ہو جائے جو میرا محبوب ہے، جو میرا محبوب ہے اس کے مطابق ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو۔ پھر معیار بھی وہ عطا ہوگا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ میرے نبی کا اسوہ اختیار کر لو، میرے نبی کا طریقہ اختیار کر لو، اور مقام محبوبیت کی سند میں تمہیں دے دوں گا۔ ہمیں آپ کی سنت میں آنا ہوگا، آپ کے قدموں سے جڑنا ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ یار یہ سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، وہ کہتے ہیں یار سنت ہی ہے، کون سا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں لباس سنت کے مطابق اختیار کرو، کہتے ہیں یار کون سا فرض ہے۔ سنت اور فرض اپنی جگہ، لیکن ان فرضوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ان فرضوں کو کامل مکمل کرنے کے لیے، ان فرائض کے اندر نور بھرنے کے لیے اور خشوع کا نور بھرنے کے لیے سنت کی پیروی ضروری ہے۔
جیسے نماز کے فرائض ہیں، اگر آپ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، فرائض آپ کے سر سے اتر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سنتیں ساتھ نہیں پڑھتے، آپ کے فرائض کے اندر نبوت کا نور نہیں آ سکتا۔ فرائض کو نورانیت سنتیں عطا کرتی ہیں، فرائض کو کمپلیٹ سنتیں بناتی ہیں، فرائض کو قبولیت کا شرف سنتیں عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح ہماری پوری زندگی کے اندر سنت کا عمل دخل ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور ساتھ مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ جہاں قرآن میں فرائض واجبات کی بات ہے تو وہیں پر اطاعت پیغمبر کی بات بھی ہے۔ یہ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ وہی اللہ اطیع اللہ جو فرما رہا ہے، وہی اللہ اطیع الرسول کی بھی مہر لگا رہا ہے۔ وہی اللہ اطاع اللہ فرما رہے، وہی اللہ